اور نعت رسول مقبول سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب اظہر حجازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد دنیا تیرام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ محترم جناب ڈاکٹر فرحت عباس شاہ صاحب کے زیر قلم یہ چند الفاظ۔ نعتوں میں آ کے کیسے خدا یاب ہو گئے، نعتوں میں آ کے کیسے خدا یاب ہو گئے، ہیں لفظ محترم جو ثنا یاب ہو گئے، ہیں لفظ محترم جو ثنا یاب ہو گئے، بھٹکے ہوں کو مل گیا توحید کا مقام، بھٹکے ہوں کو مل گیا توحید کا مقام،
دور تھے خدا سے خدا یاب ہو گئے، جو دور تھے خدا سے خدا یاب ہو گئے۔ شوریدگی خیال و تمنا کی مٹ گئی، شوریدگی خیال و تمنا کی مٹ گئی، صف میں جو ان کی آئے وفا یاب ہو گئے، صف میں جو ان کی آئے وفا یاب ہو گئے۔ ان کے غلام جو تھے ہوئے بامراد وہ، ان کے غلام جو تھے ہوئے بامراد وہ، جو اہل عجز تھے وہ رضا یاب ہو گئے، جو اہل عجز تھے وہ رضا یاب ہو گئے۔ عشق نبی نے ان کو کیا مستقل مزاج، عشق نبی نے ان کو کیا مستقل مزاج، جو مرگ آشنا تھے بقا یاب ہو گئے، جو مرگ آشنا تھے بقا یاب ہو گئے۔ راہوں میں کنکروں کی طرح تھے پڑے ہوئے، راہوں میں کنکروں کی طرح تھے پڑے ہوئے، فیض نبی سے گوہرے نایاب ہو گئے،
فیض نبی سے گوہر نایاب ہو گئے، اور فرحت جو میں نے نعت کا دم ان پہ کر دیا، فرحت جو میں نے نعت کا دم ان پہ کر دیا، سارے علیل دم میں شفایاب ہو گئے، سارے علیل دم میں شفایاب ہو گئے، اور نعتوں میں آ کے کیسے ہدایاب ہو گئے، راہوں میں کنکروں کی طرح تھے پڑے ہوئے، راہوں میں کنکروں کی طرح تھے پڑے ہوئے، فیض نبی سے گوہر نایاب ہو گئے، فیض نبی سے گوہر نایاب ہو گئے، ہیں لفظ محترم جو ثنایاب ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا کلام اور کیا اچھا آپ نے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ فیض نبی سے گوہر نایاب ہو گئے، اور احباب گرامی آپ سب جانتے ہیں، لیکن کچھ احباب کے لیے عرض کر دوں کہ یہ بھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ جن کے لکھے ہوئے الفاظ، جن کی نعت یہ پڑھی گئی، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، اور اب تقریب کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے آج کے جو جناب صاحب شام ہیں، صاحب کتاب ہیں، جناب سید رضوان حیدر بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور پھر باقی مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ جناب سید رضوان حیدر بخاری صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں، ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں جناب محترم ازور لون صاحب، وہ تشریف لائیں، عمدہ شاعر ہیں، اور اب تو ان کی ایک اور جہت ہمارے سامنے آئی ہے بطور ناشر بھی، کاشر پبلیکیشنز کے نام سے جو ہے، تو ہم ان کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اب میں ہمارے آج کے اگلے مہمان خصوصی نہایت واجب الاحترام عمدہ شاعر ہیں جناب قیوم طاہر صاحب بھی تشریف لائیں۔ سر ہم نے یہ کیا کہ ہم مہمانوں کو بلائیں گے تو پھر وہ سب صاحب صدر کو ریسیو کریں گے، ورنہ صاحب صدر کو بار بار سب کے لیے اٹھنا پڑتا، تو ہم یہ تھوڑے سے جو ہے نا ہو رہا ہے جی، جناب محترم قیوم طاہر صاحب جو ہے نا، تاکہ میدان جب سج جائے تو پھر صاحب صدر جو ہے نا وہ نہیں یہ درمیان میں سر ہاں۔ ہمارے اگلے مہمان خصوصی اور جن کی نعت مبارکہ بھی لکھی ہوئی پیش کی گئی، شاعر ہیں، نقاد ہیں جناب، چلیں میں درخواست گزار ہوں نہایت محترم جناب نسیم سحر صاحب سے
ہمارے اس وقت لیونگ لیجنڈ ہیں، عمدہ شاعر ہیں، نقاد ہیں، اور ان کی شعری جہاد بھی کثیر الجہاد ہیں، تشریف رکھیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اب آج کے ہمارے صدر محفل عمدہ شاعر، نقاد، دانشور، ان کی شخصیت کی کئی جہات ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سر تشریف لائے۔ اب میں جناب صدر کی اجازت سے تقریب کا جو ہے آغاز مزید جو ہے احباب، آج کی یہ مختصر تقریب جو ہے کرب کشمیر کی تقریب پذیرائی ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ شعری مجموعہ جو خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے تحریر کیا گیا، منظومات کا مجموعہ سید رضوان حیدر بخاری صاحب کے قلم سے، وہ سامنے آیا۔ میں صرف 2-4 مختصر باتیں ان کی شخصیت کے متعلق کر کے اور پھر پروگرام کو آگے چلاؤں گا، چونکہ ان کا کلام، ان کی فکر و فن، وہ سب تو آپ ان کی کتاب سے اندازہ لگا لیں گے، لیکن ان کی شخصیت کی کچھ جہات جو ان سے ایک دیرینہ تعلق اور ان سے ایک علاقائی تعلق ہونے کے باعث مجھے حاصل ہے وہ شرف، تو وہ شاید آپ کو جو ہے میں ہی بتا سکوں گا۔ تو کیونکہ سید رضوان حیدر بخاری صاحب کا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ حویلی سے ہے، اور جو احباب کشمیر کا نقشہ دیکھ چکے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ حویلی بارڈر لائن ایریا ہے، اس کے آر پار ایک طرف مقبوضہ کشمیر اور ایک طرف آزاد کشمیر ہے۔ مجھے بھی اپنے بچپن میں یاد ہے، اور شاہ صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ بعض اوقات جب بارڈر لائن پہ فائرنگ اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو، بارڈر لائن پہ رہنے والوں کو، بہت مسائل کا سامنا تھا۔ تو یہ کرب کشمیر جو ہے، اس کے جو عوامل ہیں وہ بھی ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو بارڈر لائن کے قریب ہے، اور انہوں نے کشمیر کا وہ دکھ درد وہاں رہتے ہوئے بھی اور بہت قریب سے محسوس کیا۔ پھر شاہ صاحب کی جو تخصص ہے ان کا وہ نعت گوئی ہے، تو ان کی اس کتاب میں بھی ہمیں وہی انداز استغاثے کا اور وہ سب محسوس ہوتا ہے جو ان کا ایک تخصص ہے۔ تقریب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور مجھے حکم ہوا تھا جو ہمارے صاحب صدر ہیں وہ اپنے مقام پر گفتگو بھی فرمائیں گے مزید، البتہ انہوں نے صاحب کتاب کے حوالے سے ایک مختصر مضمون لکھا تھا جو ان کی تبصروں کی کتاب ادبی تبصرے میں شائع بھی ہوا، تو ان کا حکم تھا کہ یہ جو مضمون ہے وہ پہلے پڑھا جائے۔ میں ان کی جی تو وہ مختصر مضمون ہے، تو میں آپ کی اجازت سے پہلے وہ پیش کروں گا۔ یہ مضمون جناب ہمارے آج کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے لکھا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مختصر مضمون ہے، سماعت کیجیے گا۔ کرب کشمیر نالہ دلگیر اس کا عنوان ہے۔ سید رضوان حیدر رضوان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ آپ احیائے ادب حویلی آزاد کشمیر کے سرپرست ہیں۔ بنیادی طور پر آپ نعت گو اور عاشق رسول ہیں۔ آپ کی تاحال نظم و غزل، حمد و نعت و مناقب و مناجات کی 4 کتب مضراب آرزو، ضیاء طیبہ، کرم حضور کا ہے اور عطائے محمد شائع ہو چکی ہیں جو مقبول عام ہیں۔ 2 کتب کرب کشمیر اور دل حزیں زیر طبع تھی، جن میں سے کرب کشمیر شائع ہو چکی۔ آپ کی نعتیہ شاعری پر 2021 میں ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ سے ایک طالبہ نے ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ کے کلام میں پختگی، برجستگی، روانی، گہرائی اور گیرائی ہے۔ آپ کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہے۔ غزلیات میں کلاسیکل رنگ و آہنگ کی چاشنی کا نور اور نعتوں میں حدت شعلہ طور نمایاں ہے۔ آپ کی شاعری میں مقصد سے خلوص اور جذبہ صادق جلوہ گر ہیں۔ آپ ایک انقلابی اور روحانی شخصیت ہیں، باوقار اور وزادار اتوار کی تصویر اور نوائے دل کشمیر ہیں۔ آپ کی زیر طبع یعنی اب جو شائع ہو چکی ہے کتاب کرب کشمیر، آپ کے دل کی وہ فغاں ہے جو ہر کشمیری کے دل کی آہ سوزناک ہے۔ بقول علامہ اقبال، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ یہی وہ علامہ اقبال کی آہ سوزناک ہے جو سید رضوان حیدر رضوان بخاری کے دل بریاں اور چشم گریاں کی داستان المناک ہے۔ آزادی کشمیریوں کا حق ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کشمیریوں پر بھارتی افواج نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں،
اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے کشمیری حریت پسندوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے ہیں۔ ضمیر عالم جھنجھوڑنے کے لیے شمشیر کے ساتھ برش نوک قلم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ یہ دنیا بھر کے اہل قلم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ سید رضوان حیدر رضوان بخاری کی کشمیر کے بارے میں نظمیں نہ صرف دنیائے ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں بلکہ یہ انقلابی اور انسانی اقدار کے ماتھے کا جومر ہیں۔ آپ کرب کشمیر میں کہتے ہیں، اجاڑے ہیں گل و گلزار میرے، عدو ہیں کچھ پسے دیوار میرے، میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں، ڈراتے ہیں در و دیوار میرے۔ میری نظر سے ان کی کشمیر پر ارسال کردہ منظومات گزری ہیں۔ ہر نظم داستان کرب ہے، جو بھی نظم پڑھی ضمیر نے آواز دی کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جاں ایجاست۔ جب تک چراغ امید زوفشاں ہے اور کشمکش دہر رواں دواں ہے، آواز حق و حریت بلند ہوتی رہے گی اور کشمیر کی آزادی کا سورج آب و تاب سے طلوع ہوگا۔ سید رضوان حیدر رضوان کی کرب کشمیر شب تیرہ و تار میں جلتی رہے گی جب تک کہ بھارتی جبر و استبداد کی تیرگی کافور نہ ہو جائے اور آزادی کشمیر کا سورج طلوع نہ ہو۔ ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب۔